الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آج ایسی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جو کہ ختم قرآن کریم کی تقریب بھی ہے اور خانقاہ حنفیہ سرگودا کی ماہانہ خانقاہی اجتماع کی تقریب بھی ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آج 28 رمضان گزر گئے، 29 کی رات ہے، اور 28 دن کیسے گزرے، کس طرح گزرے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، گناہوں سے بخشش اور چھٹکارے والا مہینہ عطا فرمایا تھا، وہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ شاید آج اس کی آخری رات ہوگی، نہیں تو کل اس کی یقیناً آخری رات ہوگی۔ اب یہ 28 دن گزرے، رمضان کا مہینہ گزرا۔ پورے مہینے کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1 وہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے رات کو تراویح پڑھی، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور جنہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھی، صدقات، خیرات، اللہ کے نام پر مال کو بانٹا، تقسیم کیا۔ خلاصہ یہ کہ ایسے اعمال کرتے رہے جن سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے 28 دنوں کے اندر شاید ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، نماز بھی نہ پڑھی ہو، تلاوت بھی نہ کی ہو، مسجد کے اندر بھی نہ گئے ہوں، اور انہوں نے صدقہ اور خیرات بھی نہ کیا ہو۔ خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جن سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اب اس موقع پر شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اعمال کیے ان کے اعمال کو ضائع کروائے، ان کے پلے میں اعمال رہنے نہ دے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے
اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو شیطان کی محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کو قرب والے اعمال کرنے کے باوجود اللہ سے دور کیا جائے، اللہ کے قریب نہ آنے دیا جائے، اور وہ لوگ جو اللہ سے پہلے ہی دور تھے اب وہ قریب ہونا چاہتے بھی ہیں، ان کو شیطان اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے دل کے اندر ریاکاری، تکبر، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا اور دوسروں لوگوں کو حقیر سمجھنا، اب وہ ایسے فعل لوگوں سے کرواتا ہے یا ایسا کام کرواتا ہے کہ ان کے پلڑے میں اعمال باقی نہ رہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، ہر وقت اعمال کی نسبت اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو بڑا مانا اور جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کو حقیر جانا، اپنے آپ کو عمل کی وجہ سے بڑا مان کر اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو حقیر جان کر اپنے اعمال ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص ملا، وہ اس سے پوچھ رہا ہے تو نے روزے رکھے؟ وہ کہتا ہے نہیں رکھے۔ اب تو جنت میں کیسے جائے گا؟ میں تو پکا جنتی، میں نے تو 30 روزے رکھے۔ تو نے تلاوت کی؟ نہیں کی۔ تو نے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، کیسے جنت میں جائے گا؟ میں نے تو پورا قرآن پڑھا، ایک بار پڑھا، 2 بار پڑھا۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے اور دوسرے کو بالکل حقیر سمجھ رہا ہے، گویا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں کر رہا ہے، اپنے لیے جنت کا فیصلہ اور دوسروں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے۔ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اگر ہم سے کوئی اچھا عمل ہوا، اگر ہم نے روزہ رکھا، اگر ہم نے تلاوت کی، اگر کوئی نفل پڑھے، اگر کوئی صدقہ اور خیرات کیا، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا، اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، اے اللہ تیرے کرم سے ہوا ہے۔ اے اللہ میں پھر بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ اے اللہ 28 دن گزر گئے اور جیسے گزارنے چاہیے تھے میں ویسے نہ گزار سکا۔ اے اللہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، مجھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا میں وہ نہ کر سکا، یا جس طرح کرنا چاہیے تھا میں اس طرح نہ کر سکا۔ اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے ہی فضل سے ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے ہی فضل سے اس کو قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ اس کو تو قبول بھی فرما لے۔ میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز بھائیو، کیا ہمیں اپنے روزے پر اعتماد اور بھروسہ ہے؟ کیا ہمیں رات کے قیام پر بھروسہ ہے؟ کیا ہمیں رات کے اٹھنے پر بھروسہ ہے؟ کیا ہمیں قرآن کریم کی تلاوت پہ بھروسہ ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ روزے صحابہ کرام کے ہیں، رات کا قیام صحابہ کرام کا ہے۔ وہ لوگ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ وہ لوگ ایک ایک کھجور کھا کر، ایک ایک پانی کا گھونٹ پی کر سارا دن میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے، اور ہم نے صبح اور شام پیٹ بھر کر کھایا اور روزہ رکھا۔ کیا ہمارا روزہ اس طرح ہے جس طرح روزہ صحابہ کا ہے؟ اس طرح روزہ نہیں ہے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں اے اللہ اصل روزہ
نبی اور نبی کے صحابہ کا تھا، ہمارا روزہ اس روزے کی نقل تھی۔ اے اللہ، ہمارا قیام وہ قیام نہیں ہے، قیام تو صحابہ اور نبی کا تھا، ہمارا قیام تو نبی اور صحابہ کے قیام کی نقل ہے۔ اے اللہ، قرآن کریم کو پڑھنا اصل تو نبی اور نبی کے صحابہ کا تھا، جو ہم نے قرآن پڑھا اور تلاوت کی ہے، یہ تو اس تلاوت کی نقل ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری یہ نماز وہ نماز ہے جس کو بطور نماز پیش کیا جا سکے؟ میرے عزیز دوستو، صحابہ کی نماز یہ تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد کے اندر ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تیر لگتا ہے اور تیر لگنے کے بعد خون نکلتا ہے۔ صحابہ نے کہا خون لگے ہوئے جسم سے تیر کو نکالتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی نہیں، نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم تیر نکال لینا۔ ادھر نماز شروع کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، میں پہلے نماز ادا کر لوں پھر تیر نکال لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی۔ نماز کی حالت میں کچھ صحابہ نے مشورہ کیا، ابھی نماز کی حالت میں تیر کو نکال لیتے ہیں۔ تیر کو نکال لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اب نماز سے فارغ ہو گیا ہوں، اب تم تیر نکال لو۔ جب کہ تیر نکالا جا چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں تیر نکالا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ تیر نکل گیا۔ نماز میں محو ہیں، نماز میں مست ہیں۔ میری اور آپ کی نماز کیا وہ نماز ہے؟ ہماری نماز تو ہم لوگ گرمی کے موسم میں کھڑے ہوں، حالت قیام کے اندر ہیں، تلاوت جاری ہے، پاؤں پر ایک مچھر کاٹ لے، ہم لوگ قیام کو چھوڑ کر ہاتھ باندھے ہوئے کو کھول کر مچھر کو اڑانے پہ آ جاتے ہیں۔ کیا میری نماز وہ نماز ہے؟ نہیں میرے عزیزو، نماز صحابہ کی ہے، نماز نبی کی ہے، نبی اور صحابہ کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ نماز ان کی ہے، میری اور آپ کی نماز وہ نماز نہیں ہے، اصل نماز ان کی ہے، ہماری نماز نقل ہے۔ لیکن ہم عرض کریں گے یا اللہ ہماری نقل ہے، ہم نے نقل کی ہے، اپنے فضل سے اس نماز کو نماز بنا کر قبولیت کے قابل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک درس دیا ہے، مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، واقعہ کو نقل کیا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو واقعات ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا ایک عابد تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اس نے اللہ سے مانگا، دعا کی، درخواست کی، اے اللہ مجھے عمر بھی لمبی دینا، اتنا کھانے کو دینا کہ میں زندہ رہ سکوں، اتنا پینے کو دینا کہ میں زندہ رہ سکوں، کھا اور پی کر تیری عبادت کر سکوں۔ وہ شخص اپنے گھر سے نکلا، شہر سے نکلا، جنگل کا رخ کیا۔ اب جب وہ وہاں گیا، اس وقت رہبانیت بھی ہوتی تھی، لوگوں کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر الگ تنے تنہا کسی علاقے میں چلے جاتے، عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ شخص باہر نکلا، جہاں اس نے قیام کیا وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا، اس جگہ پر انار کا ایک درخت لگا دیا۔ اب وہ شخص
صبح ایک پانی کا پیالہ پیتا ہے، ایک انار کھاتا ہے، شام کو ایک پانی کا پیالہ پیتا ہے، ایک انار کھاتا ہے، اسی طرح اس کا گزر بسر ہوتا رہا۔ 500 سال وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس پہ موت آ گئی، اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا، اے میرے فرشتوں، اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے، میرا عدل چاہتا ہے یا میرا فضل چاہتا ہے؟ اس نے کیونکہ عبادت کی تھی، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، عدل چاہیے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ ایک ایک سجدے کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، ایک ایک تسبیح کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، ایک ایک قیام کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، ایک ایک تحمید کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، ایک ایک تسبیح کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ یہ خیال تھا، اس خیال کے مطابق اس نے کہا مجھے اللہ کا عدل چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو حکم دیا، اس کو جہنم کے قریب لے جاؤ۔ جہنم کے قریب لے جایا گیا، پھر جہنم کا منہ کھولا گیا، کھڑکی کو کھولا گیا، پھر وہاں سے گرم ہوا نکلتی ہے۔ اب اس کے جسم کو جھلسنا شروع ہوا، جسم تپنا شروع ہوا، اس جھلسنے کی وجہ سے اب اس کو گرمی لگی۔ اب گرمی کے اندر آ کر اس نے مانگنا شروع کیا، پانی پانی پانی۔ وہ مانگتا ہے، پانی پانی کر رہا ہے۔ غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس ہاتھ کے اندر ایک پانی کا کٹورا ہے، اس سے آواز آتی ہے، یہ پانی کا کٹورا اس کو ملے گا جس نے ہمارے لیے 500 سال کی عبادت کی ہو، عبادت ہمیں دے دے، ہم یہ پانی کا کٹورا اس کو دیں گے۔ اب اس شخص نے کہا میں نے عبادت کی ہے، میں عبادت تمہیں دیتا ہوں، مجھے پانی کا پیالہ چاہیے۔ اب پانی کا کٹورا لیا، عبادت اس نے دے دی۔ اب اس کے بعد یوں کھڑا ہے، تنے تنہا کھڑا ہے، پانی کو پی لیا، تھوڑی دیر آرام آیا، اس کو سکون ملا، پھر ہوا کا جھونکا دوبارہ چلتا ہے، جسم جھلسنا شروع ہوا۔ اس نے کہا پانی پانی پانی، مجھے پانی دیا جائے۔ پھر اسی طرح ہوا، آواز آتی ہے یہ پانی اس کو ملے گا جس نے 500 سال کی عبادت کی ہے۔ اب وہ کہتا ہے میرے پاس تو عبادت نہیں ہے، عبادت ختم ہو چکی ہے، اپنے دل کے اندر شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے تیرے عدل کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ مجھے تیرا فضل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو نے 500 سال کی عبادت ایک پانی کے کٹورے کے بدلے میں دے دی، ابھی تو 500 سال کے جو پانی ہم نے تمہیں صبح اور شام کو پیالہ پلایا تھا اس کا حساب باقی ہے، اس کے بدلے میں تو کیا دے گا؟ ابھی تو 500 سال صبح اور شام تو جو انار کھاتا رہا اس کا بدلہ تو کیا دے گا؟ تو عدل مانگتا ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے، مجھے تیرا فضل چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا، ایک شخص 500 سال زمین پہ عبادت کرتا رہا، اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ رب العزت نے پوچھا عدل چاہتے ہو، فضل چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا مجھے عدل کی ضرورت ہے میرے اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو 500 سال میری زمین پہ رہا، اب تجھ پہ میری زمین کو رکھا جائے۔ عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے۔ اس نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے تیرے عدل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری نماز تو وہ نماز نہیں ہے، ہمارا روزہ وہ روزہ نہیں ہے، ہمارا قیام وہ قیام نہیں ہے، ہماری تلاوت وہ تلاوت نہیں ہے، ہماری تسبیح وہ تسبیح نہیں ہے، لیکن اللہ ہم تجھ سے عاجزی کرتے ہوئے
اے اللہ تیرے فقیر بندے ایک سوال کرتے ہیں، ہمیں تیرا عدل نہیں چاہیے، اے اللہ ہم تیرے فضل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا میں گندا بندہ کہاں اس قابل تھا تیرے گھر میں پہنچ جاتا، اللہ تیرا فضل نہ ہوتا میں اس قابل کہاں تھا میں روزہ رکھ لیتا، اللہ اگر مجھ پر تیرا فضل نہ ہوتا میں کہاں تھا قرآن کو کھول کر دیکھ بھی سکتا، اے اللہ تیرا فضل ہوا میں نے روزہ رکھا، تیرا فضل ہوا میں نے قیام کیا، تیرا فضل ہوا ہم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی، اے اللہ تیرے فضل سے کی، اے اللہ اگر ہم گناہ سے بچے تیرے فضل سے بچے، اے اللہ جو کچھ ہوتا رہا تیرے فضل سے ہوتا رہا، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت نکمے ہم تھے اس قابل نہیں تھے عبادت کر سکتے، اے اللہ تیرا فضل ہوا عبادت ہو گئی، اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستو، یہ تو ان لوگوں کا حال، شیطان قریب نہیں جانے دیتا، عبادت کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم اللہ سے مانگیں گے اے اللہ تیرے فضل سے ہوا، اپنے فضل سے اس کو قبول کر لے۔ اب وہ لوگ جو نیک اعمال نہ کر سکے، اب وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکے، اب وہ لوگ جو تلاوت نہ کر سکے، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہے، اب وہ لوگ چاہتے ہیں ہم اللہ کے در پہ آ جائیں، وہ لوگ چاہتے ہیں ہم اللہ کے قریب آ جائیں، وہ لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے جرائم کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اب پھر شیطان ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، مہینہ پورا روزہ نہیں رکھا، کس منہ سے اللہ کے در پہ جاؤ گے؟ تو ہم نے پورا مہینہ تلاوت نہیں کی، کس منہ سے اللہ سے معافی مانگو گے؟ کس منہ سے خالق کے در پہ جاؤ گے؟ میرا رب کا اعلان یہ ہے، ادھر شیطان کی محنت یہ ہے، میرے رحمان کا اعلان یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے میرا اللہ اعلان کرتا ہے وہ شخص جو میرے در پہ آ جائے، زمین سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک سارے کا سارا خلا گناہوں سے بھرا ہوا اپنے ساتھ لے کر آ جائے، ایک بار کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ مجھ سے خطا ہوئی، اے اللہ شیطان نے ورغلایا تھا، میں شیطان کے دھوکے میں آیا تھا، اے اللہ آج میں تیرے در پر آیا ہوں، اے اللہ شیطان سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، اے اللہ تیری اطاعت کا اعلان کرتا ہوں، اے اللہ آج تک میں تیرا باغی تھا، اے اللہ آج تک تیری رحمت سے دور رہا، اے اللہ آج تیرے در پہ آیا ہوں، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنا اے میرے بندے تیرا کام ہے، گناہوں اس کو بخش دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ میرے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، میرے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ انسان اللہ کا بندہ اللہ کے در پہ آئے اللہ اس کو معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ رحمان کے در پہ جانے میں مجھے اور آپ کو دیر ہو سکتی ہے، رحمان کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، اللہ کے در پہ جائے، جھک جائے، معافی مانگ لے، اللہ کے در پہ آئے گا، اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس کی مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، گرمی کا موسم ہے، اپنے اس نے سواری پر زیادہ راہ کو لے لیا، کھانے پینے کی چیز لے لی، سفر پر نکلتا ہے۔ اب وہ چلتے 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 دوپہر کو کسی صحرا میں چلا گیا، اس صحرا میں ایک درخت ہے، درخت کے سائے کے اندر اس نے ارادہ کیا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، تھوڑی دیر میں لیٹ جاؤں۔ اب وہ لیٹ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، آنکھ لگ گئی،
उसकी आंख खुलती है, उसने देखा उसकी सवारी चली गई, अब उसकी सवारी गुम है, सामान समेत गुम है। अब वो परेशान, कितना परेशान होगा। अब वो इधर उधर चलता दौड़ता भागता रहता है, उसको सवारी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर फिर उस दरख्त के नीचे आ जाता है, आकर बिल्कुल मायूस सा होकर, ना उम्मीद सा होकर लेट जाता है। उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जैसे उसकी आंख खुली, उसने अपनी सवारी को देखा। सवारी को देखकर इतना खुश हुआ, खुशी के अंदर आकर अपने अल्फाज भी भूल गया। उसने कहना क्या है, खुशी के अंदर आकर कहता है, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। कहना तो ये चाहिए था, तू मेरा अल्लाह, मैं तेरा बंदा। उल्टा कहा, मैं तेरा अल्लाह, तू मेरा बंदा। जिस तरह इंसान उस वक्त खुश होता है अपनी सवारी को मिलकर, अल्लाह का बंदा अल्लाह की तरफ जब रुजू करता है, मेरा अल्लाह उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है, उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है। अल्लाह माओ से ज्यादा प्यार करने वाला, मेरा अल्लाह कितना प्यार करता है। एक मां अपने बच्चे से उतना प्यार नहीं करती जितना खालिक और मालिक अपने बच्चे से प्यार करता है, अपने इस बंदे से प्यार करता है। मेरे अजीज दोस्तों, माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। कहते हैं एक माँ थी, एक नौजवान है, उसका किसी औरत पर दिल आया, किसी लड़की के साथ उसको इश्क हो गया, इसके मजाजी झूठा है। अब उसने कहा मुझे आपसे प्यार, मुझे आपसे मोहब्बत, आप मुझसे शादी कर लो, निकाह कर लो। उस लड़की ने कहा मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक एक शर्त को पूरा ना करो। उसने कहा वो शर्त क्या है, मैं शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। उसका ज़हन ये था शर्त ऐसी लगाऊंगी, पूरा नहीं करेगा शादी नहीं होगी। आखिर उसने ये कहा बतलाओ ना कौन सी शर्त है। उसने कहा शर्त ये है अपनी माँ का जिगर लेके आओ, जब जिगर लाओगे हम तुमसे शादी कर लेंगे। वो भी जालिम था, इसका भूत उसके सर पे सवार था। वो निकला, अपने हाथ में खंजर लिया, घर में दाखिल हुआ, माँ को कत्ल किया, उसका सीना चाक किया, जिगर निकाला, अपने हाथों में लिया, दौड़ता हुआ उस माशूका की तरफ जा रहा है। रास्ते के अंदर पत्थर से ठोकर लगी, गिरा, हाथ से वो जिगर गिरा, गिरे हुए जिगर से आवाज आती है मेरे बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी, ऐ मेरे बेटे तुझे तकलीफ तो नहीं हुई। ये माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, मेरा अल्लाह इससे भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत करते हैं। एक शख्स है, उसका निकाह हो गया, शादी हो गई, औलाद नहीं हो रही। अब उस औलाद के उसूल के लिए कभी दुआ मांग रहा है, कभी सजदे में जा रहा है, कभी मन्नत मांग रहा है, कभी नजर मांग रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। 20 साल के बाद अब उसको एक अल्लाह ने बेटा दिया। यह बेटा महबूब था, प्यारा बेटा, 20 साल के बाद मिला। अंदाजा कीजिए इसको, इसकी माँ को, इसके बाप को कितना इससे प्यार होगा। खिलाती भी है, पिलाती भी है, शफकत, मोहब्बत, गर्मी, सर्दी, सारे नाज नखरे बर्दाश्त कर रही है। अब ये बच्चा बड़ा हुआ, साल का, 2 साल का, 5 साल का, बचपन से निकला, लड़केपन में पहुंचा, लड़केपन से निकला, जवानी में पहुंचा, ये 20-22 साल का हुआ, कमाने के काबिल हुआ। वालिदैन का दिल था, माँ का दिल कर रहा था कि इसका निकाह करेंगे, इसके सर पे सेहरा सजाएंगे, अब इसको बहू बहाकर अपने घर में लेकर आएंगे, ब्याह कर बहू अपने घर में लाएंगे, खुशी का मौका होगा। ये माँ इस इंतजार में है। एक दिन एक दुश्मन आया, दुश्मन ने इस बच्चे को उठाया, अगवा किया, कहीं दूर ले गया। अब ये माँ रोज परेशान, रातों को रोती, दिन को रोती। मेरे अजीज भाइयों, आप भी साहिब औलाद है, आपने अगर तजर्बा नहीं किया, मुशाहिदा तो किया होगा, दुनिया के अंदर देखा होगा, नौजवान बेटा
قتل ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، اس نوجوان بیٹے کو قبر میں دفنا دیا جائے، یہ غم بھول جاتا ہے۔ لیکن ایک بیٹا اغوا ہو جائے، آنکھوں سے دور ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ غم ماں اور باپ اس کو بلا نہیں سکتے، یہ جدائی کا غم، یہ گرفتاری کا غم کوئی بلا نہیں سکتے۔ ہم نے ایک ماں کو دیکھا، اس کا بیٹا جیل میں چلا گیا، اس کا بیٹا جیل میں گیا، 5-6 سال جیل میں رہا۔ جب سردیوں کا موسم آتا تھا، ایسا حقیقی ہے، حقیقی واقعہ ہے، وہ ایسا ہوتا، سردیوں کا موسم آتا، دسمبر کی راتیں ہوتی، ٹھنڈی راتوں کے اندر وہ کبھی لحاف کو ماں اوڑھنے کے لیے لیتی، پھر لحاف کو یوں نیچے گرا دیتی، سمجھتی، سوچتی، ہائے میرے بیٹے پر لحاف ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے گلاس کے اندر پانی لیا، گلاس اٹھایا، ہاتھوں سے گلاس گر جاتا تھا، میرے بیٹے کو پانی ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا، ہاتھوں کے اندر لیا ہوا لقمہ گر جاتا تھا، ہائے میرے بیٹے کو پتہ نہیں روٹی ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی۔ یہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ ماں ہر روز روتی ہے، میرا بیٹا آ جائے، اللہ میرا بیٹا واپس کر دے، اللہ میرا بیٹا لٹا دے، میرا بیٹا میرے گھر آ جائے۔ سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، یہ ماں کبھی دن کو بھی دروازہ بند نہیں کرتی، کبھی رات کو بھی دروازہ بند نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے میرا بیٹا رات کو کسی وقت آئے، دروازہ بند ہو، واپس نہ لوٹ کے چلا جائے، یہ ماں دروازہ بند نہیں کرتی، رات کو سوتی بھی نہیں ہے، اپنی ماں اپنے بیٹے کے انتظار کے اندر۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، ماں بھول گئی، اب اس نے رات ہوئی، دروازے کی کنڈی لگا دی، کمرے کے اندر آئی اور لیٹ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، اب یہ سو گئی۔ اسی رات کو اس کا بیٹا دشمن سے باہر نکلا، کہیں اس کے دشمن نے چھوڑا، اب وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے، دروازے پہ آیا، یوں دروازے پہ ہاتھ لگا، دروازہ بند، دستک دیتا ہے، آواز آتی ہے، وہ ماں کے کان میں آواز پڑتی ہے، کون؟ اماں تیرا بیٹا آیا، اماں تیرا بیٹا آیا۔ وہ ماں جوتا پہنے بغیر دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، اے میرے بیٹے آجا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھی، آج تو آیا ہے، اور میں تو سو گئی، کبھی کنڈی نہ لگائی، آج لگ گئی، آج میں سو گئی۔ میرے عزیز دوستو، جب ماں کو اچانک 20 سال کے بعد یہ بیٹا ملا ہوگا، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ماں مخلوق ہے، اس نے در بند کر دیا، اس کے کنڈی لگا دی، آج اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خالق ہے، حی قیوم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے۔ رحمان کا در کبھی بند نہیں ہوتا، جب صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، رحمان کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ حی قیوم ہے، اس کی آنکھ نہیں لگتی۔ میرے عزیز دوستو، ایک انسان 20-25 سال کا نوجوان ہوا، جس کو اللہ نے کھلایا بھی پلایا بھی، گرمی اور سردی سے بچایا بھی، اس کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا بھی۔ اب یہ قابل تھا، عبادت کرتا، سجدہ کرتا، رکوع کرتا، رب کے سامنے جھک جاتا، فرما برداری کرتا، لیکن یہ شیطان کی مان کر شیطان کے رستے پہ چلا۔ اس کو شیطان نے ورگلایا، مسجد سے اٹھایا، سینما گھر پہنچایا، اس کو اللہ کے گھر سے اٹھایا، اس سے زنا کی طرف لگا دیا، گناہوں پہ لگا دیا۔ اچانک اس کا ذہن بدلا، اللہ میں کہاں چلا گیا، مجھے رحمان کا در چاہیے۔ اب یہ بھاگتا دوڑتا ہوا اللہ کے در پہ پہنچتا ہے۔ اللہ خطا کار ہو، شیطان کے پاس آ گیا تھا، شیطان کے دھوکے میں آ گیا، اس نے مجھے ورگلایا، آج ہدایت ملی، آج بات سمجھ آ گئی۔ اللہ تیرے در پہ آیا ہو، میرے رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے، اے میرے بندے آجا آجا آجا، تیرے آنے کے اندر دیر ہے، میرے معاف کرنے کے اندر دیر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
अल्लाह की रहमत से हम कभी भी न पहले मायूस थे, न हैं और न कभी क़यामत की सुबह तक होंगे। बस इतना है, हम लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करके, अपने जुराइम का एतराफ़ करके, इकबाल करके अल्लाह के सामने आर्जी करते हुए, ऐ अल्लाह मेरी खताओं को माफ़ कर दे। माफ़ी मांगना मेरा और आपका काम है, माफ़ कर देना मेरे रब का काम है। बस इतना सा है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ तौबा से माफ़ हो जाती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ तौबा से नहीं बल्कि उनको अदा करना पड़ेगा या उनकी कज़ा के लिए। जैसे रमज़ान के रोज़े नहीं रख सके, रखने चाहिए थे, ऐ अल्लाह गुनाह हुआ, लेकिन रोज़ा रखने का इरादा करें, इसकी कज़ा की तरतीब बनाएं। नमाज नहीं पढ़ते थे, आइंदा नमाज पढ़ने का इरादा करें। जो नमाजें छूट गई उनकी कज़ा की तरतीब बनाएं। अगर साहिब निसाब थे, जितने साल ज़कात नहीं दी उसका हिसाब करें, फिर ज़कात देने की साथ तरतीब भी बनाएं। उशर देते थे, नहीं दे सके, उसकी आइंदा देने की तरतीब बनाए। अगर किसी का माल लूटा हुआ था, अपने पास दबाया हुआ था, उस माल को वापस भी करे, फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मेरा अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा, मेरा अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। मेरे अल्लाह, हम आपसे आर्जी करते हुए, ए अल्लाह तेरे बंदे, तेरे महबूब के उम्मती है, अपना फजल फरमाकर छोटी से छोटी भी नेकी हुए उसको तू कबूल कर ले, बड़े से बड़ा गुनाह भी हुआ उसको तू माफ़ कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।